علماء کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے صرف اس لیے تاکہ اپنے چہرے کو صاف کر دیا جائے کہ اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں یہ بڑے ہمارے ساتھ کیوں ہوتے، یہ اصرار کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں، چل کر آتے ہیں، محبت نہیں مفاد ہوتا ہے۔ ہمارا نبی بھی پاک ہے، ہمارے نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں، ہمارے نبی کا لباس بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا مکہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا مدینہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کے صحابہ بھی۔ کیا اللہ نے لکیر کھینچ کے بتا نہیں دیا یہ کھوٹے ہیں، یہ کھرے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں، یہ غدار ہیں، یہ تیرے یار ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ نبی کی کھیتی میں لشکروں کے لشکر ہیں، لشکروں کے لشکر ہیں۔ محبوب آپ نے دیکھا لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے، فوجوں کی فوجیں تھی، لشکروں کے لشکر تھے۔ یہ کون تھے؟ رب نے ایک نمبر دیے ہیں، سچے دیے ہیں، وفادار دیے ہیں، ہیرے دیے ہیں، جوان دیے ہیں، جنتی دیے ہیں، فائزون دیے ہیں، راشدون دیے ہیں، مفلحون دیے ہیں، متقون دیے ہیں، فائزون دیے ہیں، پکے دیے ہیں۔ اولئک ہم المؤمنون حقا دیے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جو کہتا ہے دو چار یہ بے ایمان ہے۔ برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دنوں سے مجھے بخار چل رہا ہے، آپ میری صحت کے لیے دعا کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر سکوں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، او چادر کو اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو رب کے عذاب سے ڈرا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے دور رہ۔ گندگی کو دور کر یا گندگی سے دور رہ، مقصد ایک ہی ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے فرما بردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گندگی کو دور کر، تو اللہ کے نبی نے گندگی کو دور کیا یا نہیں کیا؟ بولو کیا نا۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، گندگی کو دور کر یا گندگی سے دور رہ۔
مقصد ایک ہی ہے۔ گندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری گندگی، کپڑے پر ناپاک چیز لگ جائے اس کو ظاہری گندگی کہتے ہیں، اور ایک باطنی گندگی ہے، جس کے اندر کفر ہو یہ باطنی گندگی ہے، جس کے اندر شرک ہو یہ باطنی گندگی ہے، جس کے اندر نفاق ہو یہ باطنی گندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اے میرے محبوب گندگی کو دور کر یا گندگی سے دور رہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے گندگی کو اپنے سے دور کیا، چاہے ظاہری گندگی ہو چاہے باطنی گندگی ہو، اللہ کے نبی نے ان کو اپنے سے دور کیا۔ یعنی جن کے دل میں کفر تھا اللہ کے نبی نے ان کو اپنے سے دور کر دیا، جن کے اندر شرک تھا اللہ کے نبی نے ان کو اپنے سے دور کر دیا، جن کے اندر نفاق تھا اللہ کے نبی نے ان کو اپنے سے دور کر دیا۔ لیکن جن کو حضور علیہ السلام دور نہیں کرتے، ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہمیشہ ساتھ ہیں، کبھی دیکھو تو بدر میں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کبھی دیکھو تو احد میں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کبھی دیکھو تو تبوک میں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کبھی احزاب میں ساتھ ہیں، کبھی مکے میں ساتھ ہیں، کبھی مدینے میں ساتھ ہیں، کبھی عرفات میں ساتھ ہیں، کبھی مینا میں ساتھ ہیں، کبھی مزدلفہ میں ساتھ ہیں، کبھی ہجرت میں ساتھ ہیں، کبھی غار میں ساتھ ہیں، اور آج مزار میں ساتھ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ بولو کون ہیں؟ یہ تو پاک ہے نا، یہ تو پاک ہے نا۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، جن کو نبی نے ناپاک سمجھا جدا کر دیا، اپنے سے ہٹا دیا ہے، اور جن کو ملا کے رکھا ہے وہ تو ایسے پاک ہیں، ایسے پاک ہیں کہ یقیناً پاک ہیں کہ جو نبی کے ساتھ رہے، بدر میں بھی ساتھ رہے، احد میں بھی ساتھ رہے، تبوک میں بھی ساتھ رہے، احزاب میں بھی ساتھ رہے، عرفات میں بھی ساتھ رہے، مینا میں بھی ساتھ رہے، ہجرت میں بھی ساتھ رہے، کبھی کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، کبھی گود میں سلا رہے ہیں۔ توجہ، ٹھہر بھائی ٹھہر۔ حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نعرہ مائک پہ نہیں لگتا، نعرہ لگانا ہے تو ویسے لگاؤ، نعرہ مائک پہ نہیں، مائک میرا حق ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، ہمارے نبی پاک ہیں، ہمارے نبی، ہاتھ بلند کر کے، ہمارے نبی پاک ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ حکم کرے اور اللہ کے نبی فرما برداری نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ اور کپڑوں کو لباس کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ نبی یعنی مولوی کی بیوی مولوی کا لباس ہے، پیر کی بیوی پیر کا لباس ہے، چودھری کی بیوی چودھری کا لباس ہے، مفتی کی بیوی مفتی کا لباس ہے، غوث کی بیوی غوث کا لباس ہے، کتب کی بیوی کتب کا لباس ہے، نبی کی بیوی نبی کا لباس ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے
اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. ہمارا نبی بھی پاک ہے, ہمارے نبی کا لباس بھی پاک ہے. اگر یوں بات سمجھ نہیں آتی, قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمارا نبی بھی پاک ہے, ہمارے نبی کی بیویاں بھی, نبی بھی پاک, نبی کی بیویاں بھی. آواز آنی چاہیے بھائی. ہمارے نبی کا لباس, ہمارے نبی کی بیویاں پاک ہیں. آگے چلیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی, فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی ان آیات کو نازل فرمایا کہ مشرکین مکہ کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ تمہارے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے, کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے, کیونکہ نبی بھی پاک ہے, نبی کا لباس بھی پاک ہے, نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں, اور نبی کا مکہ بھی پاک ہے. کوئی مشرک 4 مہینے کے بعد مکے میں نظر نہ آئے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی, آپ علیہ السلام نے یہ آیت سکھائی حضرت علی کو. کس کو بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی. حضرت علی سے فرمایا جاؤ مشرکین مکہ کے سامنے اعلان کر دو کہ 4 مہینے کی مہلت ہے, 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے. حضرت علی نے نبی کے دور میں ان کے سامنے ہو کر یہ اعلان کیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے, 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے تو ہمارا نبی بھی پاک ہے, نبی کا لباس بھی پاک ہے, نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں, نبی کا مکہ بھی پاک ہے. اب ذرا دیکھیے, وہی علی ہیں, نبی کے دور میں اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے. وہی علی ہیں, نبی کے جانے کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں بیٹھ کر صدیق اکبر سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. وہی علی ہیں, نبی کے دور میں اعلان کر رہے ہیں کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے, لیکن وہی علی ہیں, نبی کے جانے کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں بیٹھ کر 10 سال حضرت عمر سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. وہی علی ہیں, نبی کے دور میں اعلان کر رہے ہیں کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے, لیکن وہی علی ہیں, نبی کے جانے کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں بیٹھ کر حضرت عثمان سے 12 سال حج کا خطبہ سن رہے ہیں. پتہ چلا کہ علی کے عقیدے میں ابو بکر بھی مومن ہے, عمر بھی مومن ہے, عثمان بھی مومن ہے. تو جو عقیدہ حیدر کا ہوگا وہی عقیدہ حیدری کا ہوگا. تکبیر. شان صدیق اکبر, شان عمر فاروق, شان عثمان غنی, شان علی المرتضی, شان صحابہ. جو عقیدہ حیدر کا ہوگا یہ آخر میں دی جاتے ہیں بھائی, جو عقیدہ حیدر کا ہوگا وہی عقیدہ حیدری کا
होगा। हजरत अलीउल मुर्तजा खुद बैठ कर ऐलान भी वही करते हैं नबी के दौर में, और सिद्दीक अकबर का खुतबा भी खुद सुन रहे हैं। पता चला कि अली के अकीदे में अबू बकर भी मोमिन है, अली के अकीदे में उमर भी मोमिन है, उस्मान भी मोमिन है। तो जो अकीदा हैदर का होगा वही अकीदा हैदरी का होगा। हमारा नबी, आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, हमारा नबी, नापाकों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। हमारा नबी, हमारे नबी का लिबास, हमारे नबी की बीवियां, हमारे नबी का मक्का। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया लइल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लदीन फी कुलूबिहिम मरज़ुन वल मुरजिफून फिल मदीना, फिल मदीना लनुग़रियन्नक बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनक फीहा इल्ला क़लीला मलऊनीना ऐनमा सुकिफू उखिदू व कुतिलू तक़तीला। अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो मुनाफिकीन हैं और जिनके दिलों में मर्द हैं, जो मदीने में झूठी अफवाहें फैलाने वाले हैं मदीने में, अगर ये अपनी हरकतों से बाज न आए, अगर ये अपनी हरकतों से बाज न आए तो हम क्या करेंगे? लनुग़रियन्नक बिहिम, ए मेरे महबूब हम आपको उन पर ऐसा मुसल्लत कर देंगे। सुम्मा ला युजाविरूनक फीहा इल्ला क़लीला, फिर मुनाफिक आपके पड़ोस में ज्यादा देर रह नहीं सकेंगे। ये लानती जहां मिलेंगे पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, भगाया जाएगा। मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। मुनाफिक मदीने में, बोलो भाई, मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। तवज्जो रहे, ये रब के कुरान का फैसला है। मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। जिस तरह नबी पाक है, नबी का लिबास पाक है, नबी की बीवियां पाक हैं, नबी का मक्का पाक है, तो नबी का मदीना भी मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। हाँ, चोरी चोरी छुप छुपा के अगर कहीं आ जाए, वो भी उस वक्त तक जब तक नजर आ जाए, और नजर आएगा मलूनीन ऐनमा सुकिफू उखिदू कुतिलू तक़तीला, उनको पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, भगाया जाएगा। मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता। मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने जिनको मदीने में रहाया, ऐसा रहाया कि छुप छुपा के नहीं, हुक्मरान बना के रहाया। अल्लाह ने जिनको मदीना में रहाया, ऐसा रहाया, छुप छुपा के नहीं, हुक्मरान बना के रहाया। और ऐसा रहाया कि उस वक्त से जो मदीने में है आज तक मदीने में है या नहीं है? उस वक्त से जो मदीने में है आज तक मदीने में है। सिर्फ मदीने में नहीं, मस्जिद नबवी में है। सिर्फ मस्जिद नबवी में नहीं, रियाजुल जन्नत में है, नबी के पहलू में है। मां बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, नबी का रोजा जन्नत है। अबू बकर भी जन्नत में है, उमर भी जन्नत में है। आज तक मदीने में है, आज तक मदीने में है। ये मुसल्लम कायदा है, हर इंसान उस मट्टी में दफन होता है जहां से पैदा शुदा होता है। अब कोई पता चले ये किस मट्टी से पैदा हुआ है, इंतजार करो। जहां इसको दफन किया जाए समझ जाओ ये पैदा भी वहीं से हुआ था। कोई दफन हो रहा है कराची की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था कराची की मिट्टी से। कोई दफन हो रहा है इस्लामाबाद की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था इस्लामाबाद की मिट्टी से। कोई दफन हो रहा है पिशावर की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था पिशावर की मिट्टी से। कोई दफन हो रहा है लाहौर की मिट्टी में, पता चला ये पैदा भी हुआ था लाहौर की मिट्टी में। लेकिन अबू बकर
و عمر دفن ہو رہے ہیں جنت میں، پتہ چلا یہ پیدا بھی ہوئے تھے۔ کیا مقام ہے، پیدا بھی جنت سے ہوئے، دفن بھی جنت میں ہوئے، اٹھیں گے بھی جنت سے، جائیں گے بھی جنت، اٹھیں گے بھی جنت سے، جائیں گے بھی جنت سے۔ تو ہمارا نبی، بولو بھائی، ہمارا نبی، ہمارے نبی کا لباس، ہمارے نبی کی بیویاں، ہمارے نبی کا مکہ، ہمارے نبی کا مدینہ پاک ہے، پاک۔ اور مدینۃ المنورہ میں منافقین نے ایک مسجد بنائی، مسجد بنائی، مسجد بنا کے منافقین، اور مسجد منافقوں نے بنائی۔ کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی تاکہ ہم جب اسلام کا مقابلہ کریں تو ہمارے پاس بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے۔ مسجد بنا کر حضور علیہ السلام کے پاس چل کر آئے دعوت دینے کے لیے کہ حضور آپ ہماری مسجد میں افتتاح کریں۔ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ بارش کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، کوئی آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا، اس لیے ہم نے مسجد بنائی ہے۔ حالانکہ عزائم کچھ اور تھے، ظاہر کچھ اور کیا، عزائم کچھ اور تھے، ظاہر کچھ اور کیا، اندر میں کچھ اور تھا، ظاہر میں کچھ اور تھا، یعنی تقیہ باز تھے۔ توجہ رہے، انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ ہمارے مسجد میں آئیں اور افتتاح کریں، نماز بھی پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں ڈیٹ دے دی، انہیں ڈیٹ دے دی، فرمایا کہ میں جنگ تبوک پر جا رہا ہوں، جیسے ہی وہاں سے واپس ہوں گا آپ کی مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھاؤں گا، افتتاح بھی کراؤں گا۔ یوں کر کے حضور علیہ السلام جنگ تبوک پر چلے گئے۔ یہ منافقین واپس آئے، دعوتیں شابتیں دیتے ہوں گے اپنے یاروں دوستوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر چلے گئے۔ جیسے جنگ تبوک سے حضور علیہ السلام واپس ہوئے، ابھی مدینہ طیبہ میں پہنچے نہیں تھے کہ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ جبریل جی رب جلیل، جا میرے محبوب کو بتا دے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ تو اندر کے کھوٹے ہیں، یہ تو منافقین ہیں، آپ جہاں جانے لگے ہیں یہ تو منافقین ہیں، یہ تو تفریقم بین المؤمنین کرنا چاہتے ہیں، تفریقم بین المؤمنین۔ بھائی جب قرآن کی یہ آیت نازل ہو رہی تھی، نبی کا زمانہ تھا، اس وقت زمین پر مومنین کون تھے؟ بولو، صحابہ تھے نا۔ یہ تفریقم بین المؤمنین یعنی صحابہ میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، صحابہ میں تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے آ کر جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، کون سی بھلا؟ کہ جی ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بارش کا موسم ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی مریض ہو، آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، یہاں یہی نماز پڑھ لے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ باتیں جو آپ سے کہی ہیں، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ میں رب گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی دو علامتیں ان میں پائی گئی، ایک تقیہ باز اور صحابہ میں تفریق کرنا۔ یہ دونوں علامتیں اس دور کے منافقین میں تھی۔ صحابہ میں تفریق کرنا بھی ان کا مشن تھا اور منافقت بھی ان کا مشن تھا۔ ہم تو تفریق صحابہ کے قائل
نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت میں اتنا پیار ہے کہ بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے, بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے, بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے, بیٹی علی کی ہے زوجہ عمر کی ہے, گھر عثمان کا ہے پہرا حسین کا ہے. شان صحابہ, نام صحابہ, مقام صحابہ. بھائی ہم تو تفریق کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں صحابہ کا اہل بیت سے پیار ہے, اہل بیت کا صحابہ سے پیار ہے, اور ہمارا دونوں سے پیار ہے. ہمارا حضرت علی کی بیٹی عمر کے گھر ہے, عمر کی بیٹی نبی کے گھر ہے, نبی کی بیٹی علی کے گھر ہے. ہم تو پیار کے قائل ہیں, ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں. علی کی بیٹی عمر کے گھر ہے, عمر کی بیٹی نبی کے گھر ہے, نبی کی بیٹی علی کے گھر ہے. حضرت علی سسر عمر ہیں, نبی سسر علی ہیں, عمر سسر نبی ہیں. ہم تو سب کو مانتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عمر ابن خطاب سے کرایا. یہ محبت کی بات ہے. ہم ہر چوک پہ کریں گے, ہر چوراہے پہ کریں گے. اگر آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی, ذرا کھولیے اپنی کتابوں کو. فروغ کافی کھول, یہ رشتہ اس میں موجود ہے. الاستبصار کھول, اس میں موجود ہے. تہذیب الاحکام کھول, اس میں موجود ہے. حق الیقین کھول, اس میں موجود ہے. حیات القلوب کھول, اس میں موجود ہے. جلاء العیون کھول, اس میں موجود ہے. بہار الانوار کھول, اس میں موجود ہے. ناسک التواریخ کھول, اس میں موجود ہے. منتہی الاعمال کھول, اس میں موجود ہے. منتخب التواریخ کھول, اس میں موجود ہے. مناقب آل ابی طالب کھول, اس میں موجود ہے. تنقیح المقال کھول, اس میں موجود ہے. تاریخ مذہب شیعہ کھول, اس میں موجود ہے. اور وسائل الشیعہ کھول, اس میں موجود ہے. حدیقت الشیعہ کھول, اس میں موجود ہے. مسالک الافہام کھول, اس میں موجود ہے. تذکرہ ائمہ اطہار کھول, اس میں موجود ہے. 14 معصومین کھول, اس میں موجود ہے. انوار نعمانیہ کھول, اس میں موجود ہے. مقاتل الطالبین کھول, اس میں موجود ہے. 4 معصومین کھول, اس میں موجود ہے. تاریخ یعقوبی کھول, اس میں موجود ہے. تراز المذہب مظفری کھول, اس میں موجود ہے. تیری 35 کتابوں نے لکھا ہے بیٹی علی کی ہے, زوجہ عمر کی ہے. ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں. علی کا عمر سے پیار ہے, عمر کا علی سے پیار ہے. اور محبت کی بات تو بار بار کرنی چاہیے, ہر بار کرنی, ہر جگہ کرنی چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا, وہ حضور کے پاس آئے دعوت لے کر کہ آپ نماز پڑھائیں, ہمارے پاس آ کر نماز پڑھائیں. یہ دعوت دینے والوں میں 2 نشانیاں قرآن نے بتائیں. تقیہ باز بھی تھے اور صحابہ میں تفریق والے بھی تھے. تفریقم بین المؤمنین, یہی ہے نا. 2 نشانیاں جن میں تھی, انہوں نے نبی کو دعوت دی تھی. وحدت امت میں شرکت کی نہیں, نماز کی. ٹھیک ہے, حضور علیہ السلام نے انہیں ڈیٹ دے دی تھی, آؤں گا, کہہ دیا تھا آؤں گا. جیسے جا رہے تھے اللہ کا پیغام پہنچا, اے میرے حبیب یہ تو عزائم ان کے یوں خطرناک ہیں, لا تکم فیہ ابدا, آپ ڈیٹ کینسل کر دیجئے, وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. لا تکم فیہ ابدا, اے میرے محبوب آپ کو وہاں جانے کی اجازت, بولو. تھوڑا غور کرو, تھوڑا غور کرو. اگر حضور علیہ السلام وہاں چلے جاتے تو کسی کے پیچھے ہو کر نماز پڑھتے یا آگے ہو کر پڑھاتے, بولو. تو اللہ نے یہ کہہ کر بھی تو اجازت نہیں دی نا کہ کون سا کسی کے پیچھے پڑھیں گے, آگے پڑھائیں گے ہی تو صحیح. اللہ نے فرمایا لا تکم فیہ ابدا, یعنی صفوں میں اگر تکیہ باز ہوں تو مصلی پر حضور کو بھی اجازت نہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صفوں میں اگر تکیہ باز ہوں, لا تکم فیہ ابدا, وہاں مصلی پر حضور کو بھی اجازت
اچھا ایک اور بات ہے، اگر ذوق ہو تو عرض کرو، تھک تو نہیں گئے ہو میری طرح؟ اچھا ایک اور بات ہے، اچھا یہ جو دعوت دے کر گئے تھے یہ کون تھے؟ منافق تھے نا؟ اچھا ان کے دلوں میں حضور کی محبت تو نہیں تھی نا؟ تو یہ دعوت کیوں دے رہے تھے؟ ہمیشہ دعوت تو بالمحبت ہوتی ہے نا. کوئی کہتا ہے حضرت ہمارے پاس چائے پی لیں، یہ محبت ہی تو مجبور کرتی ہے نا، اصرار کرتے ہیں ہمارے پاس آ جائیں آ جائیں، یہ محبت ہی تو ہوتی ہے. لیکن یہاں اصرار ہے لیکن بلا محبت. اگر محبت ہوتی تو کلمہ پڑھ کر مومن نہ بن جاتے. پتہ چلا یہ محبت نہیں ہے، تو یہ دعوت ہے لیکن بلا محبت. اس میں مفاد ہے. ایک راز کی بات ہے، بتاؤں ذرا. یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ بڑوں کو ساتھ بٹھا کر نچلے طبقے کا شکار کرنا. اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں، نہیں سمجھ، اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں، یہ بڑے ہمارے ساتھ پھر کیوں بیٹھتے؟ اپنا چہرہ صاف کرنے کے لیے اگر حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا، ان کو ہم رخصت کر کے پھر باقیوں کو کہیں گے بھائی اگر ہم خراب ہوتے تو حضور ہمارے پاس کیوں آتے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آج بھی وہی ہے. علماء کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے صرف اسی لیے تاکہ اپنے چہرے کو صاف کر دیا جائے کہ اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں، یہ بڑے ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟ یہ اصرار کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں، چل کر آتے ہیں. محبت نہیں مفاد ہوتا ہے، محبت نہیں مفاد ہوتا ہے. لیکن علیم بذات صدور جو ہے وہ تو عرصوں سے پہچانتا ہے. رب نے فرمایا لا تکم فیہ ابدا، اے میرے محبوب آپ کو وہاں جانے کی اجازت. حضور کو روک دیا. آگے قرآن پڑھوں بھائی؟ اللہ نے حضور کو روک دیا. آگے اللہ فرما رہے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. اے میرے محبوب آپ وہاں نہ جائیں. یہ جو آپ والی مسجد ہے یہ پہلے دن سے اس کی بنیاد تقوی پر ہے. یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھائیں. اور ایک اور بات بھی ہے فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَّهَّرُوا واللہ یحب المطہرین. اس میں ایسے نمازی ہیں جو پاکی کو چاہتے ہیں، اللہ پھر ان کو چاہتا ہے. تیری مسجد بھی اچھی ہے، نمازی بھی اچھی ہے، نمازی بھی. اور نبی کی مسجد کے نمازی کون تھے؟ بولو کون تھے؟ صحابہ. اور وہ پاکی کو چاہتے ہیں، اللہ پھر ان کو چاہتا ہے. ہمارا نبی بھی پاک ہے، ہمارے نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں، ہمارے نبی کا لباس بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا مکہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا مدینہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کے صحابہ بھی پاک ہیں. وہاں جائیے، آپ کی مسجد بھی اچھی ہے، نمازی بھی اچھے ہیں. تھوڑا غور کیجئے، یہاں سے اصرار ہو رہا ہے کہ آ جائیں، ایک نماز پڑھا دیں، رب جانے نہیں دیتا. اور یہاں رب ترغیب دے رہا ہے، یہ مسجد بھی اچھی ہے، ادھر نہ جاؤ، یہ نمازی بھی اچھے ہیں. یہاں ان کے ساتھ حضور فجر میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا. ان کے ساتھ حضور ظہر میں ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا. مغرب عشاء میں ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا. یہاں ایک نماز پڑھنے نہیں دیتا، یہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں. اور یہ صرف نمازوں کی بات نہیں ہے،
بدر میں بھی ساتھ ہیں رب نہیں روکتا، احد میں بھی ساتھ ہیں رب نہیں روکتا، تبوک میں بھی ساتھ ہیں رب نہیں روکتا۔ یہاں ایک نماز بھی نہیں پڑھنے دی جا رہی، یہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سفر جہاد بھی ہو رہے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر حضور بارات لے کر صدیق اکبر کے گھر جا رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضور علیہ السلام بارات لے کر حضرت عمر کے گھر جا رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضرت عثمان 2 دفعہ بارات لے کر نبی کے گھر جا کر دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضرت علی المرتضی بارات لے کر نبی کے گھر جا رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ وہاں ایک نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا، یہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سفر جہاد بھی ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں، رب نہیں روکتا۔ کیا اللہ نے لکیر کھینچ کے بتا نہیں دیا یہ کھوٹے ہیں، یہ کھرے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں، یہ غدار ہیں، یہ تیرے یار ہیں۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، نام صحابہ، مقام صحابہ، خدائے ناموس صحابہ، حضرت علامہ مولانا۔ توجہ بھائی، نبی کے صحابہ پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا مقام بتایا ہے۔ قرآن میں رب کہتا ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ رب کہتا ہے صحابہ نبی کی کھیتی ہے، صحابہ نبی کی کھیتی ہے، کھیتی، اور ایسی کھیتی کہ کسان کو خوش کرنے والی۔ کسان دیکھ کر اس کھیتی کو خوش ہوتا ہے۔ کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش کب ہوتا ہے؟ جب سارے دانے جل جائیں، 2-4 بچیں۔ کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش کب ہوتا ہے؟ جب دانے 2-4 نہیں، ہزاروں لاکھوں ہوں۔ رب کہتا ہے صحابہ نبی کی کھیتی ہیں۔ ہم رب سے پوچھتے ہیں رب آپ بتا تو صحیح نبی کی کھیتی میں دانے کتنے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ نبی کی کھیتی میں لشکروں کے لشکر ہیں، لشکروں کے لشکر ہیں۔ محبوب آپ نے دیکھا لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے، فوجوں کی فوجیں تھی، لشکروں کے لشکر تھے۔ یہ کون تھے؟ بولو کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ تھے، صحابہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجا، فوجیں۔ آگے قرآن کہتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے میرے حبیب یہ فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں، اب رب کا شکر ادا کر۔ کیا مطلب؟ یہ میں نے 2 نمبر دیے ہیں شکر ادا کر، یا 1 نمبر دیے ہیں شکر ادا کر؟ یہ کھوٹے دیے ہیں شکر ادا کر، یا کھرے دیے ہیں شکر ادا کر؟ یہ جھوٹے دیے ہیں شکر ادا کر، یا سچے دیے ہیں شکر ادا کر؟ نہیں ہو سکتا کہ رب 2 نمبر دے کر شکر کا حکم کرے، نہیں ہو سکتا رب منافق دے کر شکر ادا کرنے کا حکم دے، نہیں ہو سکتا رب غدار دے کر شکر کا حکم کرے۔ رب نے 1 نمبر دیے ہیں، سچے دیے ہیں، وفادار دیے ہیں، ہیرے دیے ہیں، جوان دیے ہیں، جنتی دیے ہیں، فائزون دیے ہیں، راشدون دیے ہیں، مفلحون دیے ہیں، متقون دیے ہیں، فائزون دیے ہیں، پکے دیے ہیں، اولئک ہم المؤمنون حقا دیے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، صحابہ۔ جو کہتا ہے 2-4 یہ بے ایمان ہے۔ 2-4 نہیں، افواجا، دین میں دخول میں نے دکھا دیا، خروج تو بتا دے۔
तू बता दे कहां है। और सहाबा नबी की खेती है, मेरी खेती पे जो हमला करे वो मेरा दुश्मन है, तेरी खेती पर जो हमला करे वो तेरा दुश्मन है, और जो नबी की खेती पे हमला करे वो नबी का दुश्मन है।